الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. صدق الله العظيم. آج 9 مارچ 2024 بروز ہفتہ مدرسہ جامعہ حفصہ للبنین والبنات جامعہ مسجد فاروق اعظم میں ہم سب قرآن کریم کی نسبت سے جمع ہیں. میری یہاں پر حاضری کا مقصد بیان کرنا نہیں تھا. میں تو یہاں اپنے آپ کو میزبان سمجھتا ہوں اور اسی مناسبت سے آیا تھا، لیکن میرے بھائی برادر، میرے رفیق اور مجھے بہت ہی عزیز جناب حضرت مولانا محمد اظہر فاروقی، ان کے حکم پر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. عموماً اس طرح کی مجالس میں طلباء اور طالبات سے مخاطب ہوتا ہوں، لیکن میرے طلباء ساتھیوں اور طالبات اور بچیوں کو آپ کے علم میں ہیں کہ میں شروع پروگرام سے آپ کے ساتھ شریک ہوں. یقیناً میں آپ سے آپ کی عمر کے اعتبار سے، آئندہ کی ذمہ داریوں کے حوالے سے اور معاشرے میں آپ کا کیا کردار ہونا چاہیے، اس حوالے سے میں کچھ 2-4 باتیں آپ سے کرتا، لیکن میں 2 بجے سے آپ کو سن رہا ہوں اور میں ورطِ حیرت میں ہوں. اب میں آپ سے کہوں تو کہوں کیا کہوں؟ آپ نے میرے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں. ایسی شعلہ بیانی، ایسی بہترین گفتگو آپ میں سے اکثر نے جو تیاری کی، جس طریقے سے آپ نے مختلف موضوعات پر گفتگو کی، وہ سب کچھ متاثر کن تھا. یقیناً اس میں حضرت محتمم صاحب، اساتذہ کرام، انتظامیہ کے ساتھی، ان سب کی محنتیں ہیں جو نظر آئیں. چند بچے ایسے ہوں گے جنہوں نے کوئی تقریر نہیں کی. جن بچوں نے تقریر نہیں کی، انہوں نے نعت نہیں پڑھی، وہ ہاتھ اٹھائیں. میری بات سن رہے ہیں سب؟ یہ دیکھیں، چند گنے چنے چند ہیں، اور جنہوں نے کی یہ باقی سب وہ ہیں جنہوں نے تقریریں کی ہمارے سامنے آ کر. سبحان اللہ. یہ بہت بڑی سعادت ہے اسٹیج پہ آ کر اپنے والدین اور بزرگوں کے سامنے کھڑے ہو کر گفتگو کرنا. چھوٹی چھوٹی عمروں میں یہ بہت بڑا کمال ہے. وہ کمال تو آپ میں ہے. اب میں آپ سے اور تو طویل اور لمبی گفتگو نہیں کروں گا، صرف 1-2 چیزیں آپ سے چاہتا ہوں. آپ کی توجہ ہے میری طرف. میرے مخاطب بچے اور بچیاں، طلباء اور طالبات ہیں.
میں ان بزرگوں سے بڑوں سے گفتگو نہیں کر رہا، میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ستاسو توجہ د ماته ماشومانو، زه تاسو سره خبرې کوم. دا غټ غټ علما بزرگان ناستی، دوی بس تاسو مشرانو سره خبرې کوي، زه تاسو سره کوم. نو ستاسو پوره توجه غواړم، ستاسو توجه د زما طرف ته. خبرې به اردو کې ځکه کوم چې تاسو کې ډیر اردو والے دي. میرے پیارے بچوں، طلباء، ساتھیوں، طالبات، ایک چیز میں آپ سے عرض کروں. دا معشومان قلار دو، آپ سے آپ کی پوری توجہ میری طرف، جب تک میں آپ سے گفتگو کروں آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے. میں آپ سے ایک چیز چاہتا ہوں، آپ کا تعلق اور ربط علماء حق کے ایک سلسلے سے جڑ چکا ہے. بات سمجھ آئی میری؟ آپ کو جو پلیٹ فارم اللہ نے دیے، جو راستہ دیا، جو آپ کو اللہ نے اساتذہ دیے، یہ اساتذہ اس سلسلے کی کڑی ہے جن کا سند بغیر کسی انقطاع کے، بغیر کسی رکاوٹ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کر پہنچتا ہے. سب کہہ دیں سبحان اللہ. اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم نے جب تک اللہ نے سانسیں نصیب کی دنیا میں، جب تک ہم زندہ ہیں، دنیا میں کسی بھی موڑ پر، زندگی کے کسی بھی حصے میں، دنیا کے کسی بھی شعبہ سے وابستہ ہوں، ہم نے ان علماء حق کے دامن کو چھوڑنا نہیں ہے. کیا کرنا ہے؟ ہر دور میں ان کے ساتھ وابستہ رہنا ہے. بات سمجھ رہے میری؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ان علماء کے دامن سے مرتے دم تک وابستہ رہنا ہے، اور اس کی چاہے کوئی بھی شکل و صورت ہو، اس کے لیے ہم کوئی بھی طریقہ اختیار کریں. بات سمجھ میں آ رہی؟ ضروری نہیں ہے کہ ہم ساری زندگی طالب علم رہیں تو مدرسے میں تعلق قائم رکھیں گے، یہ ضروری نہیں ہے. ہم مدرسے سے نکل جائیں، ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو علماء نہیں بن پائیں گے، جو دنیا کے دوسرے شعبوں میں جا کر مصروف ہو جائیں گے. کیا اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ہم مسجد اور مدرسہ سے، علماء اور اساتذہ سے، اہل حق سے اپنے تعلق کو توڑ دیں؟ بالکل بھی ایسا نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا. چاہے ہم رکشہ چلائیں، دکانداری کریں، کسی فیکٹری میں، کمپنی میں ملازمت کریں، تجارت پیشہ ہوں، دور دراز کے دیہاتوں میں جا کر مزارع بنیں، مدرسے کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں گے. تیار ہے اس کے لیے؟ میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی، سورۃ فاطر کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کا ذکر کیا ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، میں نے اپنے بندوں میں اپنے کتاب کے لیے لوگوں کو چنا. مفسرین فرماتے ہیں یہاں اصطفائی ایمانی مراد ہے. ایمان کی دولت ان کو دی، ایمان کی دولت کی وجہ سے انہیں قرآن ملا، اللہ کا فرمان ملا، قرآن کی دولت نصیب ہوئی. اس کے بعد جب پہلا کام ہوا، اہم کام ہوا، پہلی سیڑھی جنت کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف ہمیں مل چکی. اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ 3 طبقات کا اللہ نے ذکر کیا اس آیت میں، اور ان 3 طبقات میں سے کسی بھی ایک طبقے میں ہمیں شامل ہونا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں اس میں 3 طبقے کون سے؟ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ایک وہ جماعت ہے جو ایمان لا چکے، قرآن سے تعلق جوڑ چکے، اور اس کے بعد کمزوری کی وجہ سے، عمل میں کوتاہی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے ان سے گناہ بھی ہوئے، اور گناہ کا ریشو بڑھ گیا. ایمان کے ہوتے ہوئے گناہ کا ریشو بڑھا، گناہ زیادہ ہے. جب اللہ کے سامنے پیش ہوئے، جس پلڑے میں گناہ تھے وہ بھاری، اور جس میں نیکیاں تھی وہ کم. پہلا طبقہ وہ ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، جنہوں نے اپنے ساتھ زیادتی کی. دوسرا طبقہ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، جو درمیانہ روی پر چلے، جنہوں نے اپنے آپ کو مینٹین رکھا،
ان سے گناہ بھی ہوا، انہوں نے نیکیاں بھی کی۔ جب بارگاہ یزدی میں آئے، دیکھا تولا پرکھا، دونوں چیزیں برابر آئی، گناہ بھی اور نیکیاں بھی، قرآن سے تعلق بھی، قرآن سے دوری بھی، برابری کی بنیاد پر ہے۔ یہ دوسرا طبقہ ہے۔ تیسرا طبقہ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، جو نیکیوں میں آگے بڑھ گئے، جنہوں نے قربت، اللہ کے ہاں سے قربت پالی، مقرب بن گئے، سابقین بالخیرات بنے۔ اور ان سارے سابقینوں میں سب سے آگے نکل جانے والی جماعت السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ وہ لوگ قرآن والے۔ اور خالق نے سورہ بقرہ میں ان کا ذکر اس انداز سے کیا، یہ وہی لوگ ہیں۔ اور آج ہم شاید کسی حد تک اس فضا سے ملتی جلتی مجلس میں بیٹھے ہیں جسے صفہ کہا جاتا تھا، وہ بھی چبوترے کے نیچے بیٹھتے، آج ہم بھی تقریباً ویسے ہی ماحول میں ہیں۔ اور آپ یقین جانیے ایسے لوگوں کی قدردانی ہونی چاہیے جو دیہاتوں میں آ کر، جنگلوں میں آ کر آسائش اور آرام اور اطمینان کی زندگی کو ترک کر کے اپنی جوانیوں کو، اپنی زندگیوں کو، اپنے آرام اور سکون اور اطمینان کو بے اطمینانی کے عوض تبدیل کر دیں، اور مقصد ان کا قرآن کی خدمت۔ سبحان اللہ، ایسے لوگ نہیں ملتے، ایسے لوگ اس دور میں بہت کم ہیں۔ للفقراء المہاجرین الذین احصروا فی سبیل اللہ لا يستطيعون ضربا فی الارض، ایسے لوگوں کے متعلق سوچنے والوں کے بارے میں رب کیا فرماتا ہے؟ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم، آپ ان کو ان کے چہروں پر علامات سے پہچانیں گے۔ سیماہم فی وجوہہم وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، بھوک اور شدت پیاس کی وجہ سے انہوں نے اپنی زندگیاں قرآن کے لیے وقف کی۔ یہ کماتے نہیں ہیں، یہ تجارت کر سکنے کے باوجود تجارت نہیں کرتے، یہ زراعت کر سکنے کے باوجود زراعت کے لیے وقف نہیں ہوتے، یہ کما سکتے نہیں کماتے۔ انہوں نے نبی کے قدموں میں خود کو لا کر ڈال دیا۔ اب بھوک پیاس کی وجہ سے ان کے چہروں پر زردی چھائی ہوئی ہے، ان کی گفتگو میں گرج چمک نہیں ہے، کیونکہ ان میں طاقت نہیں ہے، یہ کمزور ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی گردن پر لوگ پیر رکھ کر گزر جاتے تھے، مسل مسل کر گزر جاتے تھے، سمجھتے ان کو مرگی کا دورہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے مرگی نہیں ہوتی تھی، اس وقت مجھے بھوک نے ستایا ہوا ہوتا تھا اور بھوک نے گرایا ہوتا تھا۔ یہ قرآن والے وہ لوگ ہیں۔ ہم نے ان تین طبقات میں وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، یہ وہ پہلی جماعت ہے جو آگے نکل گئی بِإِذْنِ اللَّہ۔ ہم نے اپنے آپ کو ان تین طبقات میں سے کسی ایک طبقے کے ساتھ جوڑے رکھنا ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي، لَهُمْ جَنَّاتٌ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا۔ پھر آگے یہاں پہ 10 چیزوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے۔ بہرحال جنت کا وعدہ ہے ان کے لیے، جنات عدن يدخلونها، جنات عدن يدخلونها، جنت کا وعدہ اس طرح کے 3 قسم کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ میں نے آپ سے گزارش کی بزرگوں کے ساتھ ایک آخری بات کر کے، میرے دوستو، قرآن کریم کی خدمت، اس کام کو اللہ تعالیٰ نے اہل علم کے سپرد کر دیا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ۔ اہل علم نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے قرآن کریم کو سیکھنے اور آگے سکھانا ہے۔ وانفقوا مما رزقناہم، یہ کام آپ کے ذمے ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو شب و روز کو قرآن کے لیے وقف کیا۔ اب جب یہ قرآن کریم کی خدمت کے لیے وقف ہے، یہ کھا نہیں سکتے، کما نہیں سکتے، انہوں نے اپنے اوقات اس کے لیے فارغ نہیں کیے۔
یہ عام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے دست و بازو بنیں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس پر عمل کریں سرًا وعلانیہ، اور فرمائے ایسی تجارت ہے، ایسی سوداگری ہے، لن تبور یرجون تجارتاً لن تبور، یہاں کوئی گھاٹا نہیں، یہاں کوئی خسارہ نہیں، یہاں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جو کہا سنا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری دل دعا ہے جو یہاں جو بھی ضروریات باقی ہے اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے جلد یہاں ایک عظیم ادارہ قائم فرمائے، اور میرے دوست میرے بھائی جناب حضرت مولانا اظہر فاروقی صاحب کی زندگی میں، جوانی میں، عمر اور عمل میں خوب برکتیں عطا فرمائے، جنہوں نے شہر کے بیچوں بیچ رہنے کے باوجود اس جنگل اور دیہات اور آبادی سے دور دراز کے یہاں آ کر خدمت کرنے کو اپنے لیے چنا۔ اللہ تعالیٰ ان کو عباد صالحین میں داخل کرے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی ان کا آخرت میں جس طرح دنیا میں ان کے ہم سفر ہیں، آخرت میں بھی جنت کا ہم سفر بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔